بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، زندگی عطا کرنے والا، زندگی لینے والا، شفا دینے والا، عزتیں عطا کرنے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری گفتگو انسان کا مقصد حیات ہے۔ ہر باشعور انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی نہ کوئی آدرش، کوئی نہ کوئی منزل، کوئی نہ کوئی گول رکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتا ہے، اور اسی کو گول بھی کہتے ہیں، آئیڈیل بھی کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی، وہ ظاہری انسان تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حیوانی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب ایکویشن ہے کہ انسان کا نصب العین، انسان کا مقصد، انسان کا آدرش اگر پست ہوگا، ادنا ہوگا تو اس کی شخصیت بھی ادنا ہو جائے گی، اور اگر اس کا نصب العین مقصد اعلیٰ ہوگا تو اس کی شخصیت بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یعنی کہ کتنے ہی کمزور ہیں چاہنے والے اور کتنا ہی کمزور ہے جو چاہا جا رہا ہے۔ یہ مشرکین کے لیے ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی ان کی پوجا کرنا اور جس کی پوجا کی جا رہی ہے اس کو، دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتنے ہی کمزور ہے، یعنی کتنی پست ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطلوب ادنا ہوگا تو انسان کی شخصیت بھی ادنا ہو جائے گی، اور اگر مطلوب اعلیٰ ہوگا تو اس کی شخصیت بھی اعلیٰ نظر آئے گی۔ اب انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے، یعنی اس کا رخ رائٹ کی طرف ہے یا رونگ کی طرف ہے، اعلیٰ کی طرف ہے یا ادنا کی طرف ہے، نور کی طرف ہے یا اندھیرے کی طرف ہے۔ اب اس کو خود ڈیسیجن لینی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں، یعنی دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چھونے کی، سوچنے کی قوت دی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کوئی چیز کا ڈیسیجن لے سکے، یعنی اچھا ڈیسیجن لے یا برا لے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اب ان میں سے دیکھنا ہے کہ جو اعلیٰ اور ادنا نصب العین ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پست ترین نصب العین اور مقصد، جس کو جگر مراد آبادی نے بھی کہا ہے کہ اپنی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، میری آغوش کو اب حسرت آغوش نہیں، یعنی کہ اپنی نفس، اپنی لیے سب کچھ کرنا، خود غرضی جسے بولتے ہیں۔ میرا غلبہ ہو، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس شہرت ہو، میرے پاس اقتدار ہو، میرے پاس حکومت ہو،
میرے پاس وجاہت ہو، میرے پاس طاقت ہو، لوگ میرے انڈر میں آ جائیں، لوگ میری مانیں، میرے پاس سارا کچھ ہونا چاہیے، یہ خود غرضی، اپنے لیے سب کچھ چاہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے آپ کی صحبت چاہیے۔ آپ نے کہا کہ نبیوں کی صحبت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص حاضر ہوا تھا، کہنے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے الفاظ پہ غور کر، کہا یقیناً مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مصیبت کے لیے، آفات و بلیات کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ نبیوں سے محبت کرنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، اس کے لیے بڑے بڑے مصیبت، بڑے بڑے آفات و آلام آتی ہیں، لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے آپ کی صحبت میں رہنا ہے۔ آپ نے کہا میری صحبت میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، سفر پہ چل پڑے، تو ایک جگہ پہ رکے، ایک روٹی خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، اور ایک اس لیے رکھ دی کہ کوئی مسافر ملے گا اس کو کھلا دی جائے گی۔ اب آپ وضو کرنے کے لیے نکلے تو اس نے دوسری روٹی جو تھی وہ بھی کھا لی۔ آپ نے واپس آیا، دیکھا تو روٹی نہیں پڑی ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے کھائی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے نہیں پتہ، بڑے بہانے لگانے لگا۔ بہرحال آپ خاموش ہو گئے۔ آگے آپ چلتے گئے تو دیکھا پھر بھوک لگی، آپ نے ایک ہرن کے بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، کھا لیا، اور اللہ کا حکم اور اللہ کے نام سے اس بکری کے یا اس ہرنی کے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا اور چلا گیا، اور کہا کہ دیکھو کھایا تو نے بھی ہے، کھایا میں نے بھی ہے، یعنی کہ ہرن میرے پیٹ میں بھی ہے، تیرے پیٹ میں بھی ہے، اور وہ ہرن جا بھی رہا ہے، اب بتا دے کہ روٹی کس نے کھائی ہے۔ اب وہ خاموش ہو گیا، اس نے پھر بہانے لگائے میں نے نہیں کھائی۔ آگے گئے تو دریا تھا، اللہ کے حکم سے دریا پار کیا، کہا دیکھو دریا کا کام ہے، یعنی پانی کا کام ہے وہ نیچے لے جانا، اور ہم ڈوبے بھی نہیں ہیں، اب تو بتا دو روٹی کس نے کھائی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، بہانے لگانے شروع کر دیے۔ اب آپ نے کیا کیا، آگے جا کے ریت کے 3 ڈھیر لگائے اور اللہ کا نام لیا اور کہا کہ سونا بن جائے، اور اس کو بولا کہ ایک سونے کی ڈھیری میری ہے، ایک تیری ہے، ایک اس کی ہے جس نے روٹی کھائی، اس نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا، وہ میں نے کھائی ہے۔ یعنی کہ 2 معجزے دیکھ لیے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس میں لالچ تھی، اپنی مفاد پرستی تھی۔ جب دنیا کی دولت آئی تو خود غرضی آ گئی، اس نے فوراً بتا دیا۔ تو یہ چیز یعنی اپنی انانیت، اپنی خود غرضی کے لیے سب کچھ چاہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، اور وہ لوگ جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت نہیں ہے، آخرت ان کے لیے ہے والعاقبۃ للمتقین، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہم بھی شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر اسی سطح پہ آ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم پوری دنیا میں دیکھ لیں، بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھ لیں، تو ہماری عزت کس معیار پر ہے، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ ہمارا مقصد انتہائی کھوکھلا ہے، اور ہمارا مقصد، ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے حیوانات کی گزرتی ہے۔ ہمارا مقصد کیا بن چکا ہے؟ شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، ان کو پروان چڑھانا ہے، دولت کمانی ہے، ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہے، اور فوت ہو جانا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس اس سے آگے ہمارے مقصد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یہ کام تو وہ بھی کر رہی ہیں جو انسان نہیں ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم شعوری طور پہ یہ کام کر رہے ہیں یا غیر شعوری طور پر۔ ہمیں علم ہے، کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں انسان ہی کیوں بنایا ہے؟ کوئی جانور بنا سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دی ہے۔ جب ہم اس عقل اور شعور کے ذریعے سے دولت مند بن سکتے ہیں، علم والے بن سکتے ہیں، تو جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس کے اوپر کیوں نہ غور و فکر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ عام لوگوں کی بات نہیں، وہ لوگ جو ٹاپ پر لوگوں کے نظر میں ہیں، جن کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے، جو بڑے عہدوں پر ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے۔ وہ صرف اپنی انانیت کے لیے، اپنی مفاد پرستی کے لیے قومیت کو بیچ دیتے ہیں، ملک کو بیچ دیتے ہیں، غلط سودے کر دیتے ہیں، اور یہ پوری قوم کا
یہی المیہ بن چکا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کا حکم کل پہ لگتا ہے، یعنی جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے، اسی کے اوپر جو ہے وہ تمام کا حکم لگ جائے گا۔ اب ہمیں اس چیز میں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز دیکھیں، خود غرضی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مذہبی طور پر ہیں لیکن وہ بھی خود غرض ہیں۔ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو تسبیحات کرتا ہوں، میں تو عمرہ اور حج بھی کرتا ہوں، سارے عمل کرتا ہوں، مجھے کیا لگا کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی روزہ رکھے نہ رکھے، کوئی زکوٰۃ دے نہ دے، کوئی اچھے عمل کرے نہ کرے، کوئی گناہ کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی چوری کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے تو دیتا رہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو کرتا رہے، مجھے اس سے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے، برائی کو ہاتھ سے روکا جائے، دوسرا زبان سے اس سے بولا جائے، تیسرا یہ ہے کہ کم از کم دل کے اندر اس کے لیے نفرت ہو، اور نفرت بھی انتہائی شدت سے نفرت ہو، شدید نفرت ہونی چاہیے، پھر جا کے ایمان کا کچھ درجہ ملے گا، اور یہ ادنا ترین درجہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں۔ ہم نے زبان سے کسی کو روکا ہے برائی کرتے ہوئے، ہم نے کبھی ہاتھ سے روکا ہے، یا ہمارے دل میں کسی ایسے آدمی کے بارے میں شدت سے نفرت ہو جو ظالم ہو، جو قوم کو بیچنے والا ہو، جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہو، شدت سے نفرت ہے ایسی؟ اگر نفرت ایسی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف نہیں جا رہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ٹرینڈ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مذہبی طور پر لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور وہ دور دراز جا کر تبلیغ بھی کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن جو انسان اجتماعی طور پہ رہتا ہے، خاص طور پر وہ، اس کے لیے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جن کا حق ہے اس کو تبلیغ کرے اور اس کو اللہ کی طرف لے کے آئے، پہلے خود لے کے آئے۔ یہ بھی خود غرضی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، ایک خود غرضی بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک خود غرضی تو وہ جو قیامت کے دن ہوگی، ہر بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے کہ قیامت کے دن ایسی صورتحال ہوگی کہ انسان یہ چاہے گا کہ میرا باپ بھی جہنم میں جاتا ہے تو جائے، ماں جاتی ہے تو جائے، بچے جاتے ہیں تو جائے، بس میں بچ جاؤں۔ یہ بھی خود غرضی ہے جو قیامت کے دن ہر انسان کے اندر آئے گی، یہاں تک کہ انبیاء اکرام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہوگی۔ یہ تو قیامت والی سسٹم ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، اور ہر بندے نے مرنا ضرور ہے۔ انسان چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، چاہے وہ محل میں رہتا ہے، اس نے دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کیے بغیر اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ کیا حاصل کر کے جاتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں بو گے، جو اس میں تم جو ہے بو گے، وہ آخرت میں کاٹو گے۔ ظاہری سی بات ہے، جو انسان بوتا ہے فصل جون سے بھی ہوگی تو وہی اس کا حاصل محصول ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گندم کا دانہ لگا رہا ہے اور انار نکلے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اسی طرح جو الفاظ استعمال کرے گا، جو باتیں کرے گا، وہ کاٹے گا۔ اس پہ تو انسان خود غرضی دیکھے کہ میرا ایک ایک لفظ، میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک چال، میری ایک ایک نظر، میری ایک ایک سماعت، میرا ایک ایک کلمہ کیسا ہے، کیونکہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر حرف لکھ رہے ہیں، ہر ایکٹ لکھ رہے ہیں، ہر قسم کی مکمل ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو قیامت کے دن چلے گی۔ آج اگر ہماری کوئی ایسی نازیبا ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں، دیکھیں، اور اس وقت جب پوری دنیا سامنے ہوگی اور سارے جاننے والے ہوں گے، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سارے کے لوگ ہوں گے، تو وہاں کیسی حالت ہوگی؟ یہاں پہ چند لوگوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ انسان چھپتا پھرتا ہے، وہاں پہ تو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو یہ خود غرضی ہے، اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور جب اجتماعی طور پہ انسان زندگی کو بسر کر رہا ہے، اجتماعی طور پر رہ رہا ہے، تو اس میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور
اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ وہ جہنم لوگوں اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اب اس اعتبار سے جو اجتماعی طور پر جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے دوست احباب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی مکمل طور پہ کوشش کرے۔ یہ بھی خود غرضی کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے، کیونکہ جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے اور جس کے تم حاکم ہو وہ بھی انہی معاملے میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں 100 صلاحیتیں دی ہیں، 100 صلاحیتیں دی ہیں، خوبیاں دی ہیں، کوالٹیاں دی ہیں، یا عہدہ دیا ہے، یا طاقت دی ہے، یا قوت دی ہے، 100 قوت دی ہے، اور تم نے اگر 100 میں سے صرف 80 قوت یوز کی اور 20% نہیں یوز کی تو اس کی بھی پوچھو گی، تم اس کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، اسی وجہ سے بھی تم پکڑ میں آ سکتے ہو۔ اسی طرح ایک الفاظ قرآن پاک کے اندر آتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اکثر کئی لوگوں کے ذہن میں یہ گمان وسوسے آ جاتے ہیں، شیطان ڈال دیتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے، میں تو اتنا طاقتور ہی نہیں ہوں، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس الفاظ ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ اکثر انسان جو عام انسان ہے وہ زیادہ سوچتا ہے میرے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، میں کیسے کسی گنہگار کو گناہ سے روک سکتا ہوں۔ ہاں یہ بات یقیناً ہے کہ کسی بندے کے اختیار بھی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے ہدایت پہ لے آئے، وہ اللہ ہی لا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ راہ راست پہ لا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے، ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ ہاں تمہارا کام ہے لوگوں تک اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ اب اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، میں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو یہ بدگمانی ہے، یہ وسوسے انسان کے جو شیطان ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت کے اوپر جو ہے آزماتا ہی نہیں ہے۔ اب انسان نے جو اپنے آپ کے اوپر سمجھ لیا کہ میرے پاس بس اتنی طاقت ہے، تو یہ انسان کا اپنا گمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کوالٹیاں دی رکھی ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو وہ کرے گا وہ کمائے گا، یعنی وہ اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت دے دی ہے، یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت عطا کر دی ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑے، یہ نہیں کہ اب جیب میں ہدایت آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت وحشی اونٹ کی طرح ہوتی ہے، جس طرح وحشی اونٹ جلدی قابو میں نہیں آتا، اسی طرح ہدایت کو بھی مضبوطی سے باندھنا پڑتا ہے، اس کو مضبوطی سے باندھو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت ملے گی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں، کوئی پتہ نہیں کس لمحے پر کہ تم اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ۔ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی عبادت کرتے رہے ہیں، آخری لمحہ میں آ کے ایمان سے ہٹ کر کفر کی طرف چلے گئے۔ تلبیس ابلیس کے اندر بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے والدین ہیں اور اس کے علاوہ عزیز و اقارب ہیں، وہ ہٹا دیتے ہیں، بھائی کس طرف جا رہے ہو، یہ تو تمہارا کام نہیں ہے، تم تو جو ہے وہ دیندار بن گئے ہو، آپ صوفی بن گئے ہو، ایسے لوگ بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دولت کے اندر پیچھے لگ کر بندہ ایمان بیچ دیتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دولت کے پیچھے آ کر کفر کر بیٹھے ہیں، ایسی ہیں جو ایمان کو بیچ کر دوسرے کے ایمان میں چلیں گے، صرف کیا دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا وقار، دنیا کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہمیں فیصلہ کن جو ہے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل کیوں کیا ہے، ہمیں دنیا میں اتارا کیوں ہے، کس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تلک الدار الآخرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے آخرت کی زندگی کس کے لیے ہے؟ وہ آدمی جو متقین ہے،
جو پرہیزگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، دا موسٹ رسپیکٹڈ امانگ یو ان دا سائٹ آف اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ہدایت پر رہتے ہوئے ہر وہ عمل کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، شریعت کے عین مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ 5 چیزیں انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں ضائع کی، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سال کا، ایک ایک دن کا پوچھے گا اللہ کہ تمہیں میں نے اتنی زندگی دی تھی کہاں گزاری، مال دیا تھا کہاں گزارا، علم دیا تھا کہاں گزارا، میں نے تمہارے پاس جو ہے جسم دیا تھا، سلامتی دی تھی، وہ کہاں گزاری ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں حساب لے گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اتنی زندگی گزار چکے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم جنت کو لے سکیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔